پھر انسانوں کے لیے تو اس کے دل میں نرمی بھی ہے، نرم گوشہ بھی ہے، لیکن اس دھوکے میں نہیں آ جانا کہ وہ مومن بھی ہوگا، کیونکہ اس کے دل کی سختی بتا رہی ہے کہ وہ ذکر اللہ کو قبول نہیں کر رہا۔ تو یہ بات سیدی نے فرمائی کہ یہ ایک اہم نقطہ ہے جو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ سختی وہ دل کی جو ہے ذکر اللہ کے لیے سختی ہے، انسان کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب کسی کا قلب اللہ کے ذکر کے حوالے سے سخت ہو جاتا ہے تو یہ حالت ہو جاتی ہے کہ جس طرح فرمایا، دیکھو اللہ نے یہاں پر جو سختی کا ذکر کیا تو وہ للقاسیاتی جو کہا اس نے، یہاں پر وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ دل پتھر ہو گئے، نہیں، اس نے یہ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ کہ اگر وہ پتھر کہہ دیتا کہ ان کے دل پتھر ہو گئے کہ ذکر اللہ نہیں جا رہا، تو پتھر میں بھی تو روح جمادی ہوتی ہے نا۔ یہ بات سیدی نے سمجھائی ہے۔ ایسا کون سمجھانے والا کائنات میں اس سے پہلے آیا ہے کہ جو ایک ایک لفظ کی اتنی باریک گہرائی سے ہم کو تشریح بتا رہا ہو، سمجھا رہا ہو کہ بھئی اس سختی سے مراد ایسا نہیں سمجھ لینا کہ پتھر دل ہے اور یہ عام بات ہے، نہیں، یہ قاسیات کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ جانے کے لیے سختی ہے، اللہ نہیں جائے گا، باقی ہر معاملے میں نرم ہو سکتا ہے، انسان کی محبت بھی آئے گی، درد بھی آئے گا۔ تو فرمایا کہ اب اللہ نے کیوں نہیں کہا کہ یہ پتھر ہے؟ اس لیے کہ پتھر میں بھی روح جمادی ہوتی ہے۔ پھر یہ سختی اور یہ جمود کہاں سے آیا؟ یہ ہے نقطہ جو اب سمجھے نے سمجھایا کہ غور کرو کہ یہ دل کی سختی کیسی سختی ہے کہ جس کو اللہ نے پتھر نہیں کہا، کیونکہ پتھر میں بھی جمادی روح تھی۔ پھر غور کرو کہ یہ جو ذکر اللہ جن لوگوں کے دل میں نہیں اتر رہا، یہ جمود کہاں سے آیا اس کے دل میں، یہ سختی اس کے دل میں کہاں سے آئی جبکہ یہ پتھر نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ پھر یہ کیا ہے؟ فرمایا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پتھر کی سختی تو روح جمادی سے ہے، پھر یہ سختی جو ہے قلب کی یہ کس چیز سے ہے؟ فرمایا یہ سختی ایسی روح کے ذریعے اللہ قائم کرتا ہے انسان میں کہ جو اس کی صفت قہر سے منسلک ہے۔ تو اس کا اسم ہے نا، اسم قہار، یعنی قہر کی صفت سے منسلک ہے یہ سختی۔ پھر فرمایا اگر کسی کے قلب میں یہ والی سختی آ جائے تو جس نے دیدار الہی کیا ہے نا ولی نے، جس کو حکم ہوا ہے کہ پتھر پہ نظر ڈالے تو سونا بنا دے، تو پتھر کے اوپر نظر ڈال رہا ہے اور وہ سونا اس کو سونا بنا سکتا ہے، اس کی نظر اگر اس پر پڑے گی سختی والے قلب کے اوپر تو کچھ بھی اثر نہیں کرے گی۔ یہ ہے اہم نقطہ کہ ایسے کامل ولی جس نے رب کا دیدار کیا ہوا ہے، جس کی نظروں میں اللہ نے یہ طاقت عطا کی ہوئی ہے کہ وہ پتھر پہ نظر ڈالے تو اس کو سونا بنا سکتا ہے، اگر یہ قاسیات والا قلب اس کے سامنے آ جائے، پتھر دل، تو اس کی نظر، وہ اپنی نظر اس پر استعمال کرے تب بھی اس کے دل میں اسم اللہ کو نہیں اتار سکتا۔ اب یہاں پہ آپ کو غور کرنا ہے، سیدی نے فرمایا دیدار الہی والے کی نظر، ایسی نظر جس کی نظروں میں اللہ کی تجلیات ہیں، وہ عام پتھر کو تو سونا بنا دے گی، لیکن اس دل کے پتھر کو جس میں وہ سختی ہے، جو اس کی قہاری مخلوق کے جمود سے قائم ہوئی ہے، اس کا وہ نظر بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ تو اس کا کیا حال ہے؟ فرمایا اس کا حال یہ ہے کہ آپ جو مرضی آئیں اس کو نصیحتیں کر لیں، قرآن سنائیں، حدیث سنائیں، بیکار ہے۔ یہی بات تو قرآن میں اپنے حبیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی تھی نا کہ ان لوگوں کے سامنے فرشتے بھی ظاہر آسمان سے اتر کے دکھا دیے جائیں، قبروں سے مردہ زندہ کر کے ان کے سامنے حق کو واضح کر دیا جائے کہ دیکھو اب تو ایمان لے آؤ، تب بھی یہ دل کی سختی وہ ہے کہ کبھی بھی وہ حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ سیدی نے یہاں پر وہ شعر بھی پڑھا، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ ان لوگوں کا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بارگاہ گور شاہی کیسی بارگاہ ہے کہ یہاں پر جب ایسے لوگ آئے کہ جن کے نصیب میں یہ چیز نہیں تھی، اب جس کے نصیب میں اللہ نے یہ چیز لکھی نہیں ہے تو قرآن نے پڑھ کے سنا دیا نا، قرآن اللہ کے حبیب نے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاف صاف آ گیا کہ بھئی ان کو ایسا قلب عطا ہی نہیں کیا جس میں اللہ اتر سکے، ان کو تو گمراہی اور جہنم کے لیے بنایا گیا ہے۔ لیکن سرکار کی بارگاہ میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ جہاں پر ذاکر ہو گئے لوگ، ذکر قلب چل گیا، اور والدین میں سے یا کسی رشتہ دار میں سے کسی اور کا، بھائی کا، باپ کا، ماں کا، کسی کا قلب جو ہے وہ ایسا تھا جس پر اللہ تعالیٰ کی قفل لگا ہوا تھا کہ بھئی اس کو ہدایت نہیں ہو سکتی۔ تو ایسے لوگوں کا جب سرکار کے سامنے ہوا کہ بھئی میرے بیٹے کا ذکر چل رہا ہے لیکن میرا تو ذکر نہیں چلا، تو سرکار گور شاہی نے مسکرا کر کیا فرمایا؟ یہ ہے بارگاہ گور شاہی، یہ ہے سیدنا امام مہدی گور شاہی کی نظروں کا ادنا تصرف کا حال یہ ہے کہ مسکرا کے فرمایا کہ جو قسمت میں نہ لکھا ہو وہ ملتا ہے مدینے سے، مقدر کا لکھا تو سب کو ملتا ہے یہاں، لیکن جو قسمت میں نہ لکھا وہ ملتا ہے مدینے سے۔ اور مسکرا کے فرمایا تم کوٹری آ جاؤ تو ہم جانے اور اللہ جانے، تمہارے نصیب میں اللہ نے یہ دولت نہیں لکھی، لیکن اگر تم ہمارے پاس کوٹری آ جاؤ تو ہم تمہارا قلب جاری کر کے چھوڑیں گے۔ اور ایسا ہوا کہ سرکار کی بارگاہ میں لوگ گئے،
ایسے لوگ جن کے نصیب میں اللہ نے یہ چیز نہیں لکھی ہوئی تھی، لیکن سرکار گور شاہی کی بارگاہ سے جا کر ان کا قلب بھی جاری ہو گیا۔ یہ ہے بارگاہ گور شاہی کا ادنا سا تصرف۔ یہ معمولی سی بات ہے سرکار کی بارگاہ میں، لیکن کوئی سچی خلوص کی نیت کے ساتھ لگ جائے۔ سیدی یونس الگوہر کی بارگاہ بھی وہی بارگاہ ہے۔ جو سیدی یونس الگوہر سے وابستہ ہے وہی تو در حقیقت سیدنا امام مہدی سرکار گور شاہی سے جڑا ہوا ہے۔ جو سیدی یونس الگوہر کے لیے اگر دور ہے تو پھر اس کے لیے کبھی بھی اس کو گور شاہی کا در میسر آ نہیں سکتا، خواہ وہ ہزاروں تصویروں سے اپنے گھر کو سجا لے، اپنے ظاہر میں لٹکا لے، آگے پیچھے سرکار کا نام لیتا پھرے، لیکن اس کو سرکار گور شاہی کا تعلق اور قرب نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ رب کا اصول ہے۔ سرکار گور شاہی نے اپنی انگشت مبارک واضح اس طرح کر کر جتا کر فرمایا کہ یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ جب رب کسی کی مخلوق پر ڈیوٹی لگاتا ہے تو وہ دنیا میں ایک شخص کی ڈیوٹی لگاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رب کی طرف سے ایک ہی وقت میں دو ڈیوٹی والے ہو جائیں۔ تو یاد رکھنا ڈیوٹی والا ایک ہوگا، کیونکہ رب کا تعلق اس سے ہوگا اور آگے مخلوق کی ہدایت کے لیے رب اس کو مقرر کرے گا تو اسی سے فیض ہوگا۔ اور پھر یہ بات بھی اس کے ساتھ جوڑ کر بیان فرمائی کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر تم کو شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس سے تعلق جڑا تو رب سے تعلق جڑ جائے گا، لہٰذا شیطان تمہیں شرابوں میں، گناہوں میں، ان میں نہیں لگائے گا، بلکہ صرف اور صرف اس کی کوشش یہ ہوگی، گناہ تو کتنا کرتا رہے، سرکار نے فرمایا اس کو پرواہ نہیں ہوگی، ابلیس کو ایک ہی پرواہ ہوگی کہ اس کا تعلق اس رہنما سے توڑ دوں، جو اس کی محبت عقیدت کا رشتہ نازک سا اس کے قلب سے جڑا ہوا ہے، جس سے نوری رشتے سے بندھا ہوا ہے اپنے رہبر کے ساتھ، اس کو اپنے مرشد، اپنے رہبر سے بدگمان کرنا شیطان کی کوشش ہوگی۔ لہذا بدگمان ہونے سے خود بخود وہ نوری تار ٹوٹتا ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ کوئی بلیڈ یا قینچی سے کاٹا نہیں جاتا کہ بھئی مرشد دیکھے گا یہ مجھ سے بدگمان ہو رہا ہے تو میں کاٹ دوں، نہیں، بلکہ وہ نور کا رشتہ ہی تعلق محبت کے ساتھ جوڑتا ہے۔ وہ مرشد کی نظر محبت کے ساتھ تیرے قلب پہ پڑتی ہے تو وہ نور رشتہ جڑ جاتا ہے۔ تو سرکار گور شاہی نے فرمایا تو نے بدگمانی کی، پہلے وسوسے کے طور پہ ادھر ادھر ایسے لوگوں میں بیٹھا جو سرکار گور شاہی کے گستاخ ہیں، ان کی صحبت سے دور رہنے کے لیے اسی لیے فرمایا گیا ہے نا کہ بروں کی صحبت چھوڑ دو۔ وہ مراد یہی ہے کہ وہ گستاخ لوگ جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہوں، اولیاء اللہ کے گستاخ ہوں، سیدنا امام مہدی سرکار گور شاہی کے ولیوں کے گستاخ ہوں، آپ اگر ان کے ساتھ یاری دوستی رشتہ داری کی وجہ سے بیٹھتے رہیں گے تو ان کی آگ بھی آپ کے نور کو بند کرنے کی کوشش کرے گی۔ اور ظاہر بات ہے آپ کے اور مجھ میں تو ایک چھوٹا سا نور کا سلسلہ معمولی سا اس لیے ہے کہ ہم لوگ ناپاک ہیں سر سے پاؤں تک، ہمارے اندر تو طاقتور نور نہیں ہے۔ تو ہم جب ایسی صحبت میں بیٹھیں گے تو سرکار نے اپنی کتاب تریاق قلب میں بھی شاعری میں ارشاد فرمایا کہ رہ کے نزد خرمن کہیں تو بھی شعلہ بجلی کا شکار نہ بن جائے، وہ مراد یہی ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی یہ تلقین فرمائی، سرکار نے بھی یہ تلقین فرمائی، اور یہی بات میں بھی دہرانے کی سعادت سے کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کی صحبت سے بچیں جو سرکار کے گستاخ ہیں، کیونکہ سرکار نے جو فرمایا نا کہ وہ نوری ننھی سی تار جس سے تیرا رہبر سے تعلق جڑا ہوا ہے قلب کا، جب تجھے شیطان کوئی وسوسہ ڈالے گا، بدگمانی ڈالے گا، تو نوری تار جو رشتہ قلب سے جڑا ہوا ہے مرشد کا، وہاں سے تجھے اس کے نور کی طرف سے جواب آتے رہیں گے، اور پھر وہ نور کی تار کی وجہ سے وہ وسوسہ جو ہے وہ زائل ہو جائے گا۔ لیکن اگر تو جان بوجھ کر اس وسوسے میں مبتلا ہو، سوچنا شروع کرے اور بد زن ہونا شروع ہو جائے، سوچنا شروع کرے اس کے اوپر، تو وہ وسوسہ یعنی طاقتور ہوتا چلا جائے گا، نار غالب ہوتی چلی جائے گی، اور ایک دن وہی وسوسہ بدگمانی بن کر وہ تار کاٹ دے گا۔ تار کٹ گیا تو ابلیس کامیاب ہو گیا اور تم کو خود بخود جو ہے اس رہبر سے دور کر دے گا۔ تو سب سے خطرناک راستہ کیا ہوا؟ اس رہبر سے تعلق نہ ٹوٹے۔ یہی سرکار کی بارگاہ میں ہر وقت جو ہے بندے کو التجا کرنی چاہیے کہ سرکار جو تعلق، یہی بات سیدی نے ارشاد فرمائی نا کہ جب حاصل ہو جائے تو اس کو محفوظ رکھنا، اس کو سنبھالنا کتنا مشکل ہے۔ اور یہ کرم نوازی ہے کہ اگر آپ اور میں سیدی یونس الگوہر سے اس حلقے میں جڑے رہیں گے، روزانہ سیدی کی یونس الگوہر کی صحبت کو حاصل کرتے رہیں گے، ان کی نظروں میں رہیں گے، تو یہ وسوسے بھی آتے رہیں گے، بدگمانیاں بھی آتی رہیں گی، گناہ بھی ہوتے رہیں گے، غفلتیں بھی آئیں گی، لیکن ان کی صحبت میں بیٹھنے سے، ان کی نظریں پڑنے سے وہ ہم کو پاک اور صاف کرتے رہیں گے، اور ہمارا سفر جو ہے کامیابی سے ہمکنار ہم ہوتے رہیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس صحبت کو حاصل کریں اور ان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں، کیونکہ ان کی نظر سے ہی آپ اور میرا تعلق ان سے جڑا ہوا ہے، ہم ان کی نظروں میں ہیں، ہم اس طرف قدم بڑھائیں، باقی کام ان کا ہے۔ سیدی نے فرمایا نا کہ اس محفل میں اگر بیٹھا رہے کوئی شخص، کچھ بھی نہ کرے، کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن اس محفل میں اگر باقاعدگی سے صحبت میں بیٹھتا رہے، ایک دن صرف اس محفل کی صدقے میں ہی وہ روشن ضمیر ہو جائے گا، وہ منور ہو جائے گا۔ تو یہ بات سیدی یونس الگوہر کی صحبت کا، فیض کا آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ جب آپ اس محفل سے دور رہتے ہیں
تو آپ کے اوپر بے شمار غفلت چڑھتی ہے، بے شمار ظلمت چڑھتی ہے، یہاں تک کہ سیدی نے فرمایا کہ جو ہم دنیا داری کی عام باتیں کرتے ہیں جو گناہ بھی نہیں ہیں ان سے بھی پردہ چڑھتا ہے، یعنی ہم عام سے بھی کوئی بات کریں، سیدی نے فرمایا ایک جملہ بھی کوئی بات کرو تو قلب کے اوپر ظلمت کا پردہ چڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے سیدی نے فرمایا کہ اپنی گفتگو میں زیادہ تر اللہ رسول کا ذکر، سیدنا امام مہدی سرکار گور شاہی کا ذکر، بہانے بہانے سے کبھی نہ کبھی رب کا کوئی نام، درود پاک صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ذکر تھوڑا سا اپنی گفتگو میں ان الفاظ کو ضرور شامل کیا کریں تاکہ وہ جو غفلت کا پردہ ہماری فضول گفتگو سے چڑھتا رہتا ہے وہ زائل ہوتا رہے۔ پھر کئی مرتبہ فرمایا سیدی نے کہ کبھی موقع ملے تو قصیدہ گنگنا لو، سرکار کی بارگاہ میں مدح سرائی شروع کر دو، کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد پڑھ لو، نعت شریف پڑھ لو، اللہ کی حمد پڑھو، یعنی ذکر اللہ کر لو، درود شریف پڑھ لو، کچھ نہ کچھ ایسی جن میں نور ہے وہ کلام پڑھو۔ جیسے سیدی نے ارشاد فرمایا کچھ دن پہلے، بڑی پیاری نصیحت فرمائی سب لوگوں کو کہ بھئی دین الہی کی کتاب مقدس کی تلاوت کیا کریں، کیونکہ وہ الفاظ سیدنا امام مہدی سرکار گور شاہی کے قلم سے تحریر کردہ ہیں اور وہ ایک ایک لفظ میں نور ہے، سرکار گور شاہی کی ایک ایک لفظ میں، ایک ایک کلام میں نور ہے۔ اس میں جب آپ اس کی تلاوت کریں گے اور بلند آواز سے کریں گے تو اس سے نور بنے گا۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ بٹھاؤ، تلاوت کرو زور زور سے، اور ان کی سمجھ میں نہ بھی آئے، صرف کانوں میں وہ الفاظ کا نور جائے جس سے ان کے بھی اوپر اس کا اثر پڑے گا۔ تو دوستو یہ سیدی یونس الگوہر کا کرم اور احسان ہے کہ ہم کو اتنا بڑا ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ عطا کر دیا، سوشل میڈیا پر اس کو عطا کر دیا کہ اب ہم ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے تمام دنیا میں جہاں کہیں ہیں یہ وسیلہ بن گیا کہ ہم سیدی یونس الگوہر کی اس محفل کو، اس صحبت کو حاصل کر سکتے ہیں، اور آرام سے بیٹھے ہوئے، گھر بیٹھے ہوئے، صوفے پر بیٹھے ہوئے، پلنگ پر بیٹھے ہوئے، آرام سے اپنے مزے سے ہم اس صحبت کو حاصل کر رہے ہیں۔ دوستو اس کا تو ہم شکر کبھی ادا نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہمیں اس کی کوئی قدر ہے کہ یہ کتنی عظیم نعمت سیدی یونس الگوہر کی صحبت کی صورت میں ہم کو سیدی نے عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس طریقے سے سیدی یونس الگوہر ارشاد فرماتے ہیں کہ عظمت گوہر شاہی کا بیان ضروری ہے، لوگوں کو عظمت گوہر شاہی بتانا ضروری ہے۔ اب میں اپنے طور پہ کوشش کروں عظمت بیان کرنے کی، جو سیدی یونس الگوہر کے اقوال مبارک ہیں ان کو ذہن نشین کر کے بیان کروں، لاکھ کوشش کروں، لیکن وہ حسن بیان تو کبھی بھی میں حاصل نہیں کر سکتا نا جو سیدی یونس الگوہر کی زبان مبارک میں تاثیر ہے۔ تو وہی بات آ گئی گھوم پھر کے کہ عظمت گوہر شاہی کا بیان ہو، سرکار کی تعلیم کا بیان ہو، تو کوشش سب سے پہلے یہ ہو کہ لوگ اکٹھے ہوں، چلو آؤ سیدی یونس الگوہر کا ایک خطاب سن لیتے ہیں۔ سیدی یونس الگوہر کی زبان مبارک سے جو الفاظ ہوں گے، ان کے جو کلپ الرا ٹی وی کی طرف سے نشریات کی جاتی ہیں، روزانہ ویڈیو کے اوپر لگائے جاتے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اب دیکھیں نا کتنا اچھا کر دیا کہ چھوٹے چھوٹے سے چند منٹ کے اوپر مشتمل، چھوٹی سی دورانیے کے اوپر مشتمل سیدی کے اہم خطابات کے نکات الرا ٹی وی کی طرف سے جو ہے وہ روزانہ ویڈیو کلپ کی صورت میں ہمیں عطا کیے جاتے ہیں، ہمیں پھیلائے جاتے ہیں۔ ان کو آپ پھیلاتے رہیں، لوگوں کو بھیج دیں کہ بھائی چھوٹا سا کلپ ہے 2-4 منٹ کا، کوئی بھی شخص اس کو دبائے گا اور وہ سن لے کے ساتھ حاصل کرے گا۔ نہ جانے کب کس کے پاس وہ ایسا شخص ہو جس کی روح پیاسی ہو، جس کو رب کی تلاش ہو، اس کو وہ کلپ سن کر جو ہے دل میں اتر جائے بات۔ ہزاروں لوگ اس وقت بھی محفل سن رہے ہیں، وہ ایسے ہی لوگ ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ مجھے علم لدنی کی جستجو ہوئی کہ یہ کیا ہے، میں نے سرچ کرنے کے لیے علم لدنی لکھا اور ڈھیر ساری ویڈیو میرے سامنے بے شمار علماء کی آ گئیں، لوگوں کی آ گئیں، اور میں سرچ کر رہا ہوں، اچانک ایک کلپ آ گیا، سیدی یونس الگوہر کا تھا، علم لدنی کے اوپر سیدی یونس الگوہر کا بیان، اور کہہ رہا ہے کہ میں نے بہت سارے خطاب سنے، بیان سنے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب وہ کلپ سنا تو یعنی دل ہلنا شروع ہو گیا، رونا شروع ہو گیا، رقت طاری ہو گئی۔ وہ الفاظ، وہ ایسا کیوں ہوا اس شخص کے ساتھ کہ وہ سیدی یونس الگوہر کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ نوری شکل میں اس کے قلب کے اوپر اثر انگیز ہوئے اور رقت طاری ہو گئی، اور پھر اس کو پتہ چلا کہ ان کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ حق کے اوپر مبنی، اور پھر یہ وسیلہ بن گیا کہ خود بخود وہ سرکار گور شاہی سے وابستہ ہو گئے۔ بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو آہستہ آہستہ خاموشی سے سنتے جا رہے ہیں، دل کے اوپر اثر ہو رہا ہے، لیکن ابھی اس طرف دھیان زیادہ نہیں دے رہے، لیکن اچانک سنتے کچھ عرصے کے بعد ایک دم دل میں جستجو پیدا ہو گئی، بھائی ذرا سیدی یونس الگوہر سے ملاقات کا شرف حاصل کریں، اور پھر وہ خود بخود اس وقت وابستہ ہو گئے۔ برسوں پرانی بات ہے، ان لائیو محفل سے بھی پہلے کی، جب شروع میں محفل لائیو ہوا کرتی تھی تو اس وقت بھی یہ سیدی یونس الگوہر اپنا بیان فرما رہے ہیں، لائیو محفل چل رہی ہے، اس وقت ویڈیو نہیں تھا، صرف آڈیو تھا۔ تو کوئی شخص محفل میں داخل ہوا، اس وقت یاہو میسنجر ہوتا تھا، تو آئی ڈی بنا کے اس پر آیا جاتا تھا، انوائٹ کیا جاتا تھا، پھر وہ بندہ جوائن کرتا تھا۔ تو کوئی شخص تھے جن کو کسی نے مشن بتایا، تو ایک صاحب آئے ہیں محفل میں، اب
ان کو تو نہیں پتا کہ محفل میں کیا ہو رہا ہے۔ تو سیدی یونس الگوہر اس وقت اپنے ایک خاص کیفیت میں تھے، یعنی آپ کے دہنے مبارک سے آپ کے اوپر غلبہ سرکار گوھر شاہی کے اس جلوے کا تھا کہ جس وقت وہ جلوہ سرکار سیدی یونس الگوہر کی ذات مبارک پر جب وہ جلوہ غالب ہوتا ہے تو آپ کی یعنی انداز مبارک، آپ کے دہن مبارک سے سرکار سیدنا امام مہدی گوھر شاہی براہ راست لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، تو وہ الفاظ، وہ انداز، وہ سرکار گوھر شاہی ہی براہ راست لائیو مخاطب ہو جاتے ہیں۔ اکثر محفل میں ابھی بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت وہ ایک خاص کیفیت میں سیدی یونس الگوہر کی زبان مبارک سے سرکار سیدنا امام مہدی گوھر شاہی خطاب فرما رہے ہیں، اور اس وقت وہ محفل میں انٹر ہوا شخص، اب وہ نو وارد نیا بندہ تھا، تو اس نے جو ہے وہ 2-4 منٹ کے بعد جو سن رہا تھا گفتگو، سنتے 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 اچانک اس نے جو ہے مائک اپنا آن کر دیا اور اس نے اپنا بیچ میں بات شروع کر دی کہ جی میرا نام یہ ہے، میں فلاں جگہ سے ہوں۔ پوچھا نا سیدی ایک دم ڈسٹرب ہوئے اور پوچھا بھائی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا صاحب نے کہ بھائی میں فلاں شخص ہوں، یہ ہے، اور مجھے جو ہے وہ اللہ کا اسم کسی نے بتایا کہ وہ عطا ہوتا ہے یہاں سے، تو مجھے اللہ کا اسم چاہیے۔ تو اب وہ کیفیت کے اندر گفتگو ہو رہی ہے، تو اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ادھر سے سرکار نے کیا فرمایا کہ بھائی اس وقت یونس صاحب نہیں بات کر رہے، یہ لفظ کہا، کیونکہ انہوں نے کہا مجھے یہاں پر کسی نے یہ بتایا تھا کہ یونس الگوہر صاحب ہوتے ہیں، وہ ان سے مجھے اسم ذات چاہیے۔ تو اب وہ سرکار کا غلبہ ہے، تو اس وقت وہی الفاظ نکلے منہ سے کہ بھئی اس وقت یونس آپ سے مخاطب نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد آپ سے بات کریں گے، تو پھر آپ یونس صاحب سے بات کرنا، ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ سنیں۔ اور یہ کہہ کر وہ خطاب سرکار نے جاری رکھا۔ اس وقت وہ بات کچھ اور ہو رہی تھی انداز میں، وہ عالم غیب کے راز اور اسم ریاض، ذات ریاض کے حوالے سے کچھ گفتگو خاص چل رہی تھی۔ تو جب وہ تھوڑی دیر گفتگو چلی اور اس کے بعد وہ کیفیت جو ہے وہ تبدیل ہوئی، تھوڑا سا وقفہ ہوا، پھر ان صاحب کو دوبارہ مخاطب کیا گیا کہ ہاں بھائی اب آپ بات کریں، آپ کو اللہ کا اسم چاہیے، کیا چاہیے بات کریں۔ تو وہ جب آئے تو وہ جو 10-15 منٹ انہوں نے خاص گفتگو سن لی تھی، اب جب وہ شخص آتا ہے مائک پہ تو اس کے اوپر دیکھیں کتنا اثر ہوا۔ یہ ہے زبان یونس الگوہر سے سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کا فیضان کا اثر، کہ وہ ان کی زبان مبارک سے الفاظ جو گئے تو ایک نئے شخص کی کیفیت کیا ہو گئی کہ وہ کہنے لگا، جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ مجھے اللہ کا اسم یونس الگوہر صاحب سے چاہیے، وہ کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ جی ابھی جو میں نے آپ کی گفتگو سنی ہے، اس سے پہلے جب میری نیت تھی محفل میں آنے کی وہ یہ تھی کہ مجھے اللہ کا اسم دے دیں، اب جب میں نے آپ کی گفتگو سنی ہے تو اب میں اللہ کا، یعنی اب مجھے اللہ کا اسم نہیں، اب مجھے اسم ریاض، ذات ریاض کا اسم مبارک عطا کر دیں۔ تو یہ کیا وجہ ہوئی کہ اس کا من کیسے تبدیل ہوا؟ اس کے اندر وہ نور چلا گیا سیدی یونس الگوہر کی زبان مبارک کی تاثیر سے۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ لمحوں میں یہ مقام حاصل کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو زندگی گزر جاتی ہے اور وہ یہاں تک نہیں پہنچتے۔ اب یاد کریں سرکار گوھر شاہی فرماتے ہیں، ایک موقع پر سرکار کے لبھائے مبارک سے نکلا کہ ہم لوگ تو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ بھئی بہت مقرب ہیں اور بڑے جانثار ہمارے حلقے میں لوگ ہیں، سرکار کے بڑے چاہنے والے ہم تو سرکار نے کرم فرمایا، ایک خاص کیفیت میں سرکار مخاطب ہوئے، بڑے مسکراتے ہوئے تبسم سے ارشاد فرمایا۔ پہلے تو یہ باتیں بھی پوچھیں کہ بھئی کتنے تم لوگ ہو گئے ہو، کتنے ذاکرین کی تعداد ہو گئی ہے؟ تو ہم نے کہا کہ سرکار اب تو 1,00,000 کے قریب ہو گئے ہیں، 1,00,000-1,25,000 ذاکر۔ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ نعرے بھی لگ رہے تھے اس وقت، کیونکہ وہ باہر جو ہے وہ جلسہ تھا، 11ویں شریف کا موقع تھا، تو وہ تیرا شاہی میرا شاہی بن کر مست ملنگ رہیں گے، یہ گونج رہا تھا، اور ہم سرکار کے پاس قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے، سرکار اپنے کمرے میں جانے کے لیے تیار تھے۔ تو گفتگو ہوئی تو وہ نعرے سن کر سرکار فرمانے لگے کتنے لوگ ہو گئے ہوں گے ہم لوگوں آپ لوگوں کے ذاکرین؟ تو ہم نے کہا سرکار 1,00,000 ہو گئے ہوں گے۔ تو سرکار مسکرا کے فرمانے لگے کہ استاد ایک تو یہ ذہن میں رکھو کہ جتنے نعرے لگانے والے ہیں نا، ان میں سے کوئی گنتی کے ہی چند لوگ رہ جائیں گے، باقی سب بھاگ جائیں گے۔ بڑے پریشان ہو گئے ہم کہ سرکار یہ کیا ہو جائے گا؟ تم بہت مسکرائے، اور پھر فرمایا کہ یہ تو تم یہی سوچ رہے ہو یہ 1,00,000 ہو گئے تو بہت ہیں، ان جیسے پتہ نہیں کتنے لاکھوں کے گروپ ایسے ہیں کہ جن کو جا کے تم اگر انجمن کا نام لو، یہ مشن بتاؤ، تو وہ لفٹ نہیں کرائیں گے، کہیں گے پتہ نہیں کیا بول رہے ہو۔ لیکن اگر ان کو بولو گوھر شاہی تو وہ فوراً کہیں گے ہاں ہم جانتے ہیں گوھر شاہی۔ ایک نہیں کئی لاکھ، کئی گروہ ایسے ہیں۔ تو ہم حیران ہو کے سرکار کا چہرہ مبارک دیکھنے لگے۔ تو سرکار، کیونکہ ہمارے تو ظاہری ذہن میں یہی تھا کہ ابھی تو سرکار پاکستان سے کہیں باہر بھی نہیں گئے، زیادہ ٹور بھی نہیں کیے، تو مسکرا کے سرکار فرمانے لگے استاد ہم تو تمہیں یہیں پر نظر آ رہے ہیں نا، لیکن ہماری باطنی چیزیں، جلوے، ہمارے جو جسے ہیں وہ دنیا کے کہاں کہاں کام کر رہے ہیں، تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ آگے مستقبل میں جا کے تمہیں ایسی روحیں ملیں گی جن کو ہم نے باطن میں پہلے سے نوازا ہوا ہے، وہ آگے جا کے ملیں گی تم کو۔
پھر سرکار نے ایک موقع پر یہ بات فرمائی کہ پہلا ہمارا جانثاروں کا قافلہ، اس وقت یہ بات فرمائی کہ یونان سے آئے گا۔ سرکار گور شاہی فرماتے ہیں کہ یونان سے جو قافلہ آئے گا جانثاروں کا، وہ چاند سورج کی پوجا کرنے والی قوم ہوگی، اور ان کو صدیوں سے لوگ جھٹلاتے آئے ہیں کہ یہ تو جھوٹے خداؤں کو مانتے ہیں۔ خاص طور پر اہل اسلام تو ان کو ہمیشہ کافر سمجھتے رہے کہ یہ چاند سورج ستاروں کی پرستش کرنے والے تو ان کی نظروں میں غیر یعنی کافر ہیں، تو وہ صدیوں سے ان کو جھٹلاتے آئے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا جب وہ قوم آئے گی، چاند سورج کا ان کو پتہ چلے گا، چاند کے اوپر سورج کے اوپر ہمارا جب ان کو چہرہ نظر آئے گا، پھر وہ ہماری تلاش میں نکلیں گے، اور جب ہم تک پہنچیں گے تو سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ وہ دیکھتے ہی سجدے میں گر جائیں گے، اور ان کا پہلے لمحے ایمان یہ ہوگا کہ یہ ہمارا سچا رب ہے۔ یعنی پہلے لمحے ان کا ایمان ہوگا کہ یہ گوھر شاہی کی ذات، یہ ہمارا سچا رب ہے،